ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 193 ہے۔ عقل مند انسان جب کائنات میں غور کرتا ہے، بطور خاص 4 بڑی بڑی اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس میں، جو ہر وقت اس کے ساتھ ہیں، جس میں وہ ہر وقت ہوتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان ہی رہے گا، کہیں باہر تو نکل نہیں سکتا کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں چیلنج دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے انسان اور جنات کی جماعت جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے اور اس مکان میں قید کر دیا ہے، زمین و آسمان میں، اور فرمایا کہ اگر بڑے طاقتور اور بڑے بہادر بنتے ہو تو ذرا آسمان و زمین کی سرحدوں سے نکل کر بتاؤ۔ ہم نے جو جہان بنایا ہے، جس میں تم کو قید کیا ہے، اس سے نکل کر بتاؤ تو ہم جانے بہت بہادر ہو تم۔ ہماری ہی کائنات میں بنائے ہوئے گھر میں رہتے ہو، ہماری ہی نافرمانی کرتے ہو، ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، جیسے کہتے ہیں نا، ابھی ہم پوچھتے ہیں۔ تو یہ انداز اس آیت میں اس طرح کا ہے، یعنی کوئی انداز قرآن میں ایسا نہیں جو اللہ نے نہ بیان کر دیا ہو اپنے بندوں کو بلانے کے لیے اپنی طرف۔ ان استطاعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی سرحدوں سے نکل جاؤ، فانفذوا، نکل کر بتاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، اس کے لیے تو بہت طاقت چاہیے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہاں سے نکل سکتے ہو؟ آسمان و زمین کی سرحدوں سے کوئی نکل جائے گا؟ اللہ کے ملک سے نکل سکتا ہے؟ اللہ ہی کی بادشاہت میں ہو، اللہ ہی کی نگرانی میں ہو، اللہ ہی کے جہان میں قید کر دیے گئے ہو، تو یہ 2 مخلوق زمین و آسمان، اس کے باہر تو انسان جا ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے 2 اور اللہ کی زبردست نشانی، رات اور دن، ان میں سے کسی ایک میں ضروری ہے ہونا، یا تو رات کا وقت ہوگا یا دن کا، تو 3 تو لازم ہے کہ ہر وقت اس سے سابقہ ہے۔ عقل مند وہ ہے جو غور کرتا ہے، ہاں یہ چھت کس نے بنایا، یہ فرش کس نے بنایا، یہ رات کون لے جا رہا ہے، یہ دن کون لا رہا ہے،
یہ روشنی کون کرتا چلا جا رہا ہے؟ عقل مند غور کرتا ہے، غور کے نتیجے میں وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، پاک پروردگار یہ جہان آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بامقصد اور بافائدہ پیدا کیا۔ پہلی بات اس کی یہ ہوتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک، آپ کی ذات بیکار پیدا کرنے سے پاک ہے۔ کل سبحان کے تفصیلی معنی بھی بتائے گئے۔ فقنا عذاب النار، یہ ہمیں اس لیے اتارا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ انسان اور جنات کو اللہ نے موقع امتحان میں رکھا ہے، ان کے لیے یہ دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، آگے انہی کے لیے دار الجزا ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ جو کچھ دو مخلوق یہاں کر رہے ہیں پوری آزادی کے ساتھ، انہی کا حساب ہے۔ فقنا عذاب النار، تو ہمارا سب سے بڑا کمال یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اور ہم کیا بچا سکتے ہیں؟ اللہ آپ ہی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے اور بچا لیجیے۔ فقنا عذاب النار، اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ ربنا انک من تدخل النار، ہے ہمارے پروردگار جس کو بھی آپ نے جہنم میں داخل کر دیا اسے آپ نے گویا رسوا کر دیا ہے۔ رسوا اور ذلیل وہ نہیں جس کو دنیا یہاں کم ملی ہوئی ہے، بلکہ رسوا اور ذلیل وہ ہے جو زندگی کے مقصد کو نہ پہچانے اور فیل ہو جائے اور جہنم میں چلا جائے، وہ ہے رسوا۔ فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور مشرکوں کے لیے، ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی بھی قیامت میں نہیں ہوگا، اور کوئی حمیم اور دوست بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو کل ہو چکا تھا۔ آج کی دعا، عقل مند یہ بھی کہتا ہے اپنے رب سے، عقل مند اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک تو اس کائنات میں غور کرنے لگتا ہے اور اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اور دوسرے اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات تک بھی پہنچتا ہے وہ، اور جو نمائندے ہیں اللہ کے پیغمبر ان کی تعلیمات تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر عامل ہو جاتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ کون؟ عقل مند انسان یہ ہے۔ تو عقل مندوں کی باتیں گفتگو ہو رہی ہے کہ عقل مند ہیں کون دنیا میں؟ ربنا، عقل مند یوں کہتا ہے، یوں دعا کرتا ہے ہم سے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار یقیناً ہم نے سنا، منادین ایک منادی کو، ایک ندا دینے والے کو سنا، ینادی للایمان جو ایمان کی ندا دے رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ وہ منادی یہ کہہ رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اے لوگو ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، اپنے خالق پر، اپنے مالک حقیقی پر ایمان لاؤ۔ پکار پکار کر وہ منادی یہ کہہ رہا تھا، فآمنا، تو ہم اسی کی دعوت پر لبیک کہے اور ایمان لا لیے۔ سوال ہے وہ منادی کون ہے؟ وہ منادی ہے پیغمبر، ہر زمانے کا پیغمبر وہ کیا ہوتا ہے؟ منادی ہوتا ہے، وہ ندا دیتا ہے۔ اور اب کون ندا دے رہا ہے بھائی؟ وہ کون ہے جو ندا دے رہا ہے؟ آؤ لوگو ایمان کی طرف۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندا دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، آج بھی بلا رہے ہیں۔ کیسے بلا رہے ہیں؟ سوال اس قرآن کے ذریعے سے، اس لیے کہ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہیے لوگوں سے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہیے کہ میری طرف اس قرآن کو اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں اسی کے ذریعے سے تم سبوں کو بھی بلاؤں، اے وہ لوگ جو ہمارے سامنے ہو، جو ڈائریکٹ ہمارے مخاطب ہو، یعنی صحابہ اکرام، تم سبوں کو بھی اسی کے ذریعے سے بلاؤں، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے قیامت تک اس کو بھی میں ہی بلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے آپ کی رسالت،
آخر تک، قیامت تک کے لیے آپ رسول ہیں۔ کہ مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کے ذریعے سے ہم کو بھی بلا رہے ہیں، ایسے ہی جیسے اپنے سامنے موجود صحابہ کو بلا رہے تھے آپ اللہ کی طرف۔ اس آیت میں یہی کہا گیا ہے۔ آیت نمبر یاد رکھیں، بہت اہم آیت ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے پیغمبر یہ کہیے لوگوں سے، لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی اور نمائندہ آ رہا ہے، ہماری طرف سے کوئی نمائندہ اب نہیں جائے گا، آخری نمائندہ میری طرف سے جو گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد ہماری طرف سے کوئی نہیں۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت تک کے لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے بلا رہے ہیں۔ اللہ آپ سے کہتا ہے قل، اے پیغمبر آپ کہیے، تو آپ کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ خالی اپنے زمانے کے لوگوں سے؟ نہیں بھائی، جو آپ کے سامنے، جو آپ کے زمانے میں تھے ان سے بھی آپ کہہ رہے تھے، اور جو آپ کے زمانے میں نہیں تھے بعد میں آئے اور آئیں گے اور ہیں اس وقت قیامت تک آئیں گے، ان سب سے آپ ہی کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ رہے ہیں۔ کس کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں بھائی؟ قرآن کے ذریعے سے۔ ان کی دعوت کو محفوظ کر دیا گیا۔ جیسے یہ قرآن پہلے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، ویسے ہی من وان ایک لفظ، ایک زیر و زبر کے فرق کے بغیر آج بھی اسی طرح موجود ہے، اس طرح محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لوگوں پر ہے ہی نہیں۔ وہ کسی کو ضعیف بتا دیں، کسی کو کمزور بتا دیں، کسی کو کچھ کسی زمانے میں کہہ دیں، کسی کو ایک زمانے میں اونچا کر دیں، دوسرے زمانے میں اس کو نیچے کر کے بتا دیں تو ٹھیک کم ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ منادی کون ہے جو بلا رہا ہے ایمان کی طرف؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس کے ذریعے سے بلاتے ہیں آپ؟ قرآن کے ذریعے سے۔ آپ کس کے ذریعے سے بلاتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے۔ آیت نمبر 19 سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام، کیا فرمایا؟ کہیے اے پیغمبر میری طرف اس قرآن کو اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تم سبوں کو بھی، اے صحابہ کرام جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہو، تم کو بھی معنی اسی کے ذریعے سے بلاؤں اللہ کی طرف، اور ومن بلغ، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس کو بھی میں ہی بلا رہا ہوں۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم نے ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا یا نہیں کہا؟ غور کر لیں، جتنا آپ قرآن کی طرف آ رہے ہیں اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف آپ آ رہے ہیں، اور جتنا ابھی اس قرآن سے دور ہیں اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوریجنل دعوت ہے، اصلی جو دعوت ہے، اس سے ابھی دور ہیں آپ۔ لہذا خام خیالی میں اور غلط فہمی میں انسان نہ رہے۔ اللہ نے ہر بات کو کلیئر کر دیا ہے۔ جتنا ہم قرآن سے قریب ہیں اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے قبول کیا ہے، اور جتنا ابھی قرآن سے دور ہے اتنا ہی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دور ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں اپنی حالت کو ہم خود دیکھ لیں، ہم کہاں ہیں۔ تو یہ جو منادی ہے وہ کون ہے جو ندا دے رہا ہے؟ جو اس وقت آپ کے سامنے تھے ان کو بھی آپ ہی بلا رہے تھے، اور قیامت تک کے لوگوں کو آپ ہی ایمان کی طرف، اللہ کی طرف، جنت کی طرف آپ ہی بلا رہے ہیں۔ دیکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 204 میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جانے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بتائی جانے لگے، تو فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنا کرو۔ اللہ نے کہا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنا کرو، دل کے کانوں سے سنا کرو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور بالکل خاموش رہا کرو۔ بیچ میں اگر بولو گے تو ظاہر سی بات ہے کیسے سن پاؤ گے؟ لہذا بہت توجہ سے سنو اور ایک دم خاموش رہو جب قرآن پڑھا جانے لگے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کیا ہوگا اس سے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ کی رحمتوں کا تم پر نزول ہو۔
جب قرآن غور سے سنو گے تو ظاہر سی بات ہے تبھی تو عمل کرو گے، جب اس کو سنو گے ہی نہیں تو عمل کا نمبر تو اس کے بعد آتا ہے۔ کافر کیا کہتے تھے قرآن کے بارے میں، یہ بھی اللہ نے نقل کیا ہے۔ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 26، کافر یہ کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر یہ کہتے تھے کہ دیکھو قرآن نہ سنو، سب سنو لیکن قرآن نہ سنو۔ دیکھیں کہیں ہم تو یہ دعوت نہیں دیتے لوگوں کو، ذرا غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں مسلمان کہلانے والے یہ کہے کہ بھائی قرآن کا درس مت سنو باقی دوسری چیزیں سنا کرو۔ یہ کافر کہتے تھے، اللہ نے کافروں کے لیے بیان کیا کہ کیا کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے ہی قرآن۔ فرمایا کہ کیا کہتے تھے کافر، لا تسمعوا لهذا القرآن، ان کو سب سے بڑی چڑھ کس سے تھی جانتے ہیں؟ قرآن سے۔ اللہ نے ایک جگہ سورۃ الانعام میں فرمایا اے پیغمبر یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو ہماری آیتوں کے دشمن ہیں، آپ کو تو صادق امین کہتے ہیں۔ دشمنی آپ سے نہیں ہے، دشمنی کس سے ہے؟ ہم سے ہے، ہمارے قرآن سے ہے لوگوں کو۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ارے یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ہماری آیتوں کے منکر ہیں، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت کے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے بھائی؟ صادق اور امین۔ کب سے آپ ساحر ہو گئے، کب سے آپ جادوگر ہو گئے، کب سے جھوٹے ہو گئے، کب سے گھڑنے لگے؟ جب سے یہ قرآن اترنا شروع ہوا۔ تو اس قرآن سے چڑھ کس کو ہوتی ہے؟ کافروں کو ہوتی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، کیا دعوت دیتے ہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جانے لگے تو شور مچایا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تمہاری بات غالب آ جائے۔ قرآن کے سامنے دوسری باتوں کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ غالب کرنا چاہتے تھے، اپنی باتوں کو۔ جو بات بھی قرآن سے ٹکرائے وہ شور کے سوا کچھ نہیں ہے، جو بات بھی قرآن سے ٹکرائے وہ شور کے سوا کچھ نہیں ہے، چاہے آپ اسے دین کے نام سے بھی کرتے ہو، اگر اس سے ٹکراتی ہے کوئی بات، اس لیے کہ یہ قرآن فرقان ہے، حق و باطل کا فرق، صحیح غلط کا فرق، کھرے کھوٹے کا فرق کس سے ہوگا؟ یہ ہے فیصل، یہ حاکم ہے، تمام کلاموں پر حاکم اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ تمام جہان پر حاکم ہے، ویسے اللہ کا کلام تمام کلاموں پر حاکم ہے، فیصل ہے، فرقان ہے۔ دیکھیے جناتوں کی جماعت جب پہنچی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کیا سن کر گئی اور کیا دعوت چلایا انہوں نے اپنی قوم میں؟ بھائی یہ جناتوں کا واقعہ اس لیے اللہ سنا رہے ہیں تاکہ انسانوں کو ذرا کچھ عبرت ہو، یہ بھی قرآن سنائیں جا کر، دوسری اپنی بکیں مت اٹھا کے پھرو، بلکہ اللہ کی کتاب اٹھاؤ ہاتھ میں اور اسے سمجھو اور پڑھو، اسے سناؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن سنا انہوں نے، سن لیجیے وہ آیت بہت اہم ہے، یہ اس لیے بیان فرمایا کہ انسان کچھ تو شرم کرے، قرآن کی طرف آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف تو آئے۔ سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 29، 30، 31، 3 آیتیں ہیں۔ سورہ نمبر 46 سورۃ الاحقاف میں اللہ نے جناتوں کا واقعہ بیان کیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قابل ذکر ہے یہ واقعہ کہ اس کا تذکرہ ہو اور ہم قرآن بنا کے اتار دیں اسے، تاکہ انسان اسے سنے اور ذرا سوچے اپنے بارے میں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قابل ذکر ہے یہ واقعہ جناتوں کا کہ جس وقت ہم نے جناتوں کی پوری جماعت کو آپ تک پہنچا دیا ہے، پیغمبر آپ کی مجلس تک پہنچا دیا، جہاں آپ قرآن بیان کر رہے تھے، قرآن کی جہاں مجلس ہو رہی تھی، جناتوں کی جماعت کو ہم نے پہنچا دیا۔ نفرًا من الجن، کیوں پہنچایا تھا؟ یستمعون القرآن، تاکہ وہ بھی قرآن سنے، قرآن سننے کے لیے پہنچایا تھا کہ قرآن سنے، اور کوئی کتاب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی کتاب نہیں بیان کرتے تھے، قرآن بیان کرتے تھے۔
فرمایا گیا فذکر بالقرآن، سورہ نمبر 50 کی آخری آیت، اے پیغمبر آپ کا آواز جب بھی ہوگا وہ قرآن سے ہوگا۔ من یخاف وعید، جو میرے وعیدوں اور دھمکیوں سے ڈرتے ہیں وہ اس سے ڈر جائیں گے اور وہ ہوش میں آ جائیں گے، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لیں، اور جو نہیں ڈرتے نڈر ہیں ان کو تو آخر بعد ہی میں جو سامنے ساری چیزیں آئیں گی تبھی ڈریں گے۔ سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 29، 30، 31 فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قابل ذکر ہے یہ واقعہ جناتوں کا کہ اس کو لوگ سنیں، انسان سنیں، پھر اپنے بارے میں ذرا فیصلہ کریں۔ جس وقت جناتوں کی ایک جماعت کو آپ تک ہم نے پہنچا دیا، کیوں پہنچایا آپ تک بھائی؟ یستمعون القرآن، تاکہ وہ آپ سے قرآن سنیں۔ فلما حضروہ، چنانچہ جب وہ حاضر مجلس ہوئے، مجلس میں حاضر ہو گئے، قالو، پہنچتے ہی انہوں نے اپنی پوری جماعت تھی، جماعت لے کر گئے تھے، پوری جماعت کو کہا انصتو، ایک دم خاموش رہو، ہم اپنے ہدف تک پہنچ چکے ہیں، جس کی تلاش میں ہم لوگ نکلے تھے وہاں پہنچ چکے۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے سورہ جن میں کہ جناتوں جب پہرا لگا، جب قرآن اتر رہا تھا تو زبردست پہرے آسمانوں میں لگائے گئے تھے۔ سورہ جن میں پورے تفصیلی واقعہ ہے۔ پہلے جنات اور شیاطین جا کر سنگن لگا کر کچھ باتیں سنتے تھے فرشتوں کی، اور آ کر یہاں کاہنوں کو بتاتے تھے، وہ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ لیکن جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سخت پہرے آسمانوں میں لگا دیے، حرسن شدیدہ، بہت سخت پہرے، جو مجال ہے کہ جو وہاں پھٹک نہیں پائیں، ستاروں سے ان کو مار گرایا جاتا تھا، سیاروں سے۔ تو وہ بہت پریشان تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ اتنا سخت پہرے کیوں لگا دیے گئے ہیں؟ اپنے لوگوں کو انہوں نے بکھیر دیا کہ ذرا معلوم کرو کہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے۔ تو وہ پوری جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اور سمجھ گئی کہ یہ واقعہ ہے کہ آخری پیغمبر آ چکے ہیں اور ان پر قرآن اتر رہا ہے، وہ آخری پیغام اللہ کا اتارا جا رہا ہے، اس لیے اتنے سخت پہرے کر دیے گئے، بڑا زبردست سیکورٹی ہے۔ وہ پہنچ گئے، جو پہنچتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ انصتو، ایک دم خاموش رہو اور خاموشی سے سنو قرآن کو، اور قرآن ہی سننے کے لیے اللہ نے ان کو وہاں پہنچایا بھی تھا۔ یستمعون القرآن فلما حضروہ، چنانچہ جب وہ حاضر مجلس ہو گئے، قالو، اپنے لوگوں سے کہا، اپنی جماعت سے کیا کہا؟ انصتو، ایک دم خاموش رہو اور خاموشی سے سنو قرآن کو۔ فلما قضی، چنانچہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا چکے اور مجلس برخاست ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہیں کی، چونکہ سورہ جن کے شروع میں ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتائیے کہ میری طرف اللہ نے وحی کر کے بتایا ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی اور انہوں نے قرآن سنا، وحی کر کے بتایا ہے۔ اگر وہ آپ سے مل کے گئے ہوتے تو وحی کر کے بتانے کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوا کہ فوراً کہاں چلے گئے؟ سنے قرآن کو اور سن کر اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ منذرین، تاکہ انہیں بھی ہوشیار کریں، قرآن سنائیں ان کو، ہوشیار کریں، ڈرائیں ان کو۔ اللہ کا یہ پروگرام اللہ نے بیان کیا ہے آخری کتاب میں۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اور جا کر انہوں نے قوم سے کیا کہا، اللہ نے وہ بھی نقل کیا۔ قالو، جب قوم میں گئے قرآن کی دعوت لے کر، اور سورہ جن میں ہے کہ وہ سب کے سب کافر تھے۔ کیسے جنات تھے وہ؟ کافر، لیکن جب قرآن سنے تو ایمان لائے اور اللہ سے معافی مانگی اپنے شرک کی، کفر کی، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہدی الی الرشد، اللہ نے ہمیں رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی۔ فآمنا بھی، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم اللہ کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ انہوں نے پختہ عہد کیا، اور یہی دعوت توحید لے کر اور دعوت قرآن لے کر اپنے قوم میں پہنچ گئے۔ اور پہنچ کر کیا دعوت دی ذرا سنیں۔ قالو، قوم میں گئے تو کہنے لگے، یا قومنا، اے میری قوم کے لوگو، اے ہماری قوم کے لوگو، جمع کا صیغہ، اے ہماری قوم کے لوگو، انا سمعنا کتابا، ہم ایک شاندار اور عظیم الشان کتاب سن کر آئے ہیں۔ انا سمعنا کتابا،
قرآن سن کر آئے ہیں۔ انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد ایسی شاندار کتاب اتاری گئی ہے، تفصیلی کتاب اب اتاری گئی قرآن کی صورت۔ اور یہ وہ کتاب ہے بھائی جو پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں نا، اس کی بھی حفاظت اب یہی کتاب کر رہی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ میں آیت نمبر 48 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے جو یہ کتاب اتاری ہے پیغمبر آپ پر، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق کرتی ہے پہلے کی کتابوں کی، اور دوسری صفت اس میں ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ تمام پچھلی کتابوں کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ جو کچھ بھی تورات میں تھا وہ اس میں ہے، جو کچھ انجیل میں تھا وہ اس میں ہے، جو کچھ صحائف میں تھا وہ سب اللہ نے اس میں رکھ دیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ مہیمن علیہ کا مطلب ہے یہ محافظ ہے تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کی۔ تو کیا دعوت دیا؟ کہنے لگے کتاباً، ایک ایسی کتاب لوگوں اے ہمارے قوم کے لوگوں ہم سن کر آ رہے ہیں، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد ایسی شاندار کتاب اتاری گئی ہے، تفصیلی کتاب، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور تیسری چیز یہدی الی الحق، جو حق کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب کیا کرتی ہے بھائی؟ حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، ہدایت کرتی ہے، یہ کتاب حق دکھاتی ہے۔ نمبر 4 وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتی ہے کتاب، جس صراط مستقیم کو ہم لوگ بار بار مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھا سچا راستہ دکھا دیجئے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو صحیح راستہ انسان کو دکھاتی ہے، وہ صراط مستقیم یہی کتاب دکھاتی ہے بھائی، یہی کتاب، اور کوئی کتاب نہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے یہی کتاب ہے جو سیدھا راستہ آپ کو دکھاتی ہے، جس سیدھے راستے کو ہم بار بار مانگتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہنے لگے یا قومنا، آیت نمبر 30، یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اجیبوا داعی اللہ، یہ اختیار نہیں ہے تو چاہو کہ مانو اس دعوت کو، چاہے نہ مانو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا جو داعی محمد ہے اور جو دعوت وہ دے رہا ہے قرآن کی، اس پر لبیک کہو، جواب دو۔ تم لوگ اپنے قوم سے درخواست کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لازمی جواب دو اگر عذاب سے بچنا ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں جواب دو، اجیبو مانے جواب دو، داعی اللہ، اللہ کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں اس پر لبیک کہو، اس پر جواب دو۔ وآمنوا بہ، اور جواب یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، ان کی دعوت پر، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، ان کی رسالت پر ایمان لاؤ۔ وآمنوا بہ، کیا فائدہ ہوگا؟ ایمان کا فائدہ، قرآن پر ایمان کا فائدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا فائدہ، یغفر لکم من ذنوبکم، سب سے پہلے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا ایمان کی برکت سے، اور دوسرے وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ بچا دے گا جب قرآن پر ایمان لاؤ گے۔ اور سنیے پھر دھمکایا اپنی قوم کو، آیت نمبر 31 تو ہو گئی، 32 ہے وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن پر لبیک نہیں کہیں گے اور وہ جواب نہیں دیں گے، لا یجب فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ زمین میں رہ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک مہلت عمل اللہ نے دیا ہے، وہاں تک چلیں گے، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں جتنا چاہیں رہیں اور جو چاہیں کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے، ایک وقت ہے اس کے لیے۔ فلیس بمعجز فی الارض، تو زمین میں رہ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ ان کے پکڑنے پر قادر نہیں۔ ارے وہ تو مہلت عمل دے رہا ہے، جس سے اکثر لوگوں کو دھوکا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو ہرا دیا، دیکھو نا کون پکڑ رہا ہے ہمیں۔ فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور سن لو وہ لوگ جو اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے، قرآن پر لبیک نہیں کہیں گے، وہ ان کا کوئی ولی اور دوست بھی اللہ کے سوا نہیں ہوگا، کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور ایسے لوگ جب تک دنیا میں ہیں اولئک فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں، بھلے اپنے آپ کو ہدایت پر کہتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن پر لبیک نہیں کہیں گے وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے اپنی قوم کو؟ جنات، کہ جو لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے اگر، تو کہاں ہو پھر تم لوگ ابھی کھلی گمراہی میں۔ ہدایت کی طرف کب آؤ گے؟
جب اس قرآن پر ایمان لاؤ گے، اس قرآن کے قریب آؤ گے، تو سمجھو کہ اب جو ہے ہدایت کی طرف آ رہے ہو، سیدھے راستے کی طرف اب آ رہے ہو۔ یہ پوری دعوت انہوں نے اپنے قوم کو دیا۔ تو یہ اللہ نے جناتوں کی یہ ساری دعوت کیوں نقل کیا بھائی؟ تاکہ انسان بھی اللہ کی کتاب کی طرف آئے۔ دیکھو جب جنات اس دعوت کو اٹھا لیے اور اپنی قوم میں اس دعوت کو دینے لگے تو تمہارے اندر تو پیغمبر مبعوث ہوا۔ ان جو پیغمبر آئے ہیں وہ جناتوں سے تھوڑی تھے بھائی، کس میں سے تھے؟ وہ تو انسانوں میں سے تھے۔ دیکھیے کیا کہتا ہے عقل مند، ربنا اننا سمعنا، عقل مند یہ بھی کہتا ہے اے اللہ ہم نے سنا، منادین ایک منادی کو، ندا دینے والے کو، پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ یہ منادی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے ذریعے سے وہ پکارتا ہے، کس کے ذریعے سے بلاتا ہے بھائی ایمان کی طرف؟ اسی قرآن کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ کس کو بلاتے ہیں؟ جو ان کے سامنے تھے ان کو بھی بلاتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اور جو ان کے سامنے نہیں تھے اور قیامت تک آئیں گے ان کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کی دعوت کو اللہ نے ایک دم محفوظ کر دیا۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں ہے سورہ حاقہ میں وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ یہ قول ہے، قول رسول ہے۔ اصل قول رسول یہ ہے قال الرسول، رسول اللہ نے کہا، یہ کہا۔ قال اللہ بھی ہے، قال جبریل بھی ہے، قال الرسول بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ایمان کی طرف بلاتا ہے وہ۔ ان آمنو، کیا کہتا کہ ایمان لاؤ لوگو، کس پر ایمان لاؤ؟ بربکم، اپنے پروردگار حقیقی پر۔ فآمنا، تو اس کی دعوت پر لبیک کہا اور ہم لوگ ایمان لا لیے۔ عقل مند یہ کہتا ہے۔ گویا عقل مند تین چیزوں پر ایمان لاتا ہے خاص طور سے، اللہ پر ایمان کائنات کو دیکھ کر، اور اللہ کا جو نمائندہ ہے رسول اس پر ایمان، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ اس رسول پر نازل کیا گیا ہے اب قرآن پر ایمان۔ تینوں باتیں آئیں، اور ایک آیت میں اللہ نے تینوں باتیں دوسری جگہ کہی ہے۔ سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 8 میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تینوں چیزیں آ گئی، اور تینوں چیزیں تفصیل سے یہاں آئی، وہاں ایک آیت میں مختصر ہیں وہی چیزیں۔ فآمنوا باللہ، لوگو سب سے پہلے اپنے اللہ کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ، اس کا یقین کرو کہ وہ ہے، ورنہ یہ آسمان کیسے کھڑا ہے، یہ زمین کیسے بچھی ہوئی ہے، ساری چیزیں کیسے اگ رہی ہیں، جی یہ رات و دن کیسے آ رہا ہے اگر نہیں ہے۔ بہت دیکھیے شیطان تو اللہ کے بارے میں بھی شک ڈالتا ہے، یہی کہتا ہے کون دیکھا ہے، کہاں اللہ ہے۔ جب وہ آپ اس سے کہیں کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے تو فوراً اسی دم شیطان تشکیل کرتا ہے، ارے کون دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ یوں شک میں اللہ کے بارے میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے دلائل بیان کرتے ہیں کہ بندو، اے میرے بندو، اگر میں نہیں ہوں تو یہ آسمان کس کی وجہ سے کھڑا ہے، یہ زمین کیسے بچھی ہے، یہ رات و دن کون لاتا ہے، آخر غور تو کرو۔ فآمنا، تو وہ آیت آج یہیں تک رہنے دیں۔ فآمنوا باللہ، تینوں باتیں ایک آیت میں، آیت نمبر 64 کی، سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 8 فرمایا فآمنوا باللہ، لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی رسالت پر ایمان لاؤ، اور سب سے اہم چیز والنور الذی انزلنا، اس نور پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی عمل تم کر رہے ہو دنیا میں رہتے ہو اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے۔ بقیہ اور بھی اس سے متعلق آیتیں ہیں انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔